وزمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك في كتاب مبين أيضا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صلوات على محمد وعلى محمد باغ فطر بھی چھین لیا اور مکر گئے باغ فطر بھی چھین لیا اور مکر گئے حق علی بھی چھین لیا اور مکر گئے مولا حسن کو زہر دیا اور مکر گئے زینب کے گھر کو لوٹ لیا اور مکر گئے روتے ہیں ہم اسی لیے اس شور و شین سے روتے ہیں ہم اسی لیے اس شور و شین سے کل کو مکر نہ جائیں یہ قتل حسین سے یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں شب چہلم میں آج کچھ امام حسین کے اوپر کے عنوان سے بھی کچھ گفتگو کروں گا یہ مجلسیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے تحت ہو رہی ہے کہ رسول فرما رہے رسول سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے لا اسألکم میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اجرا کہ تم پر کوئی اجر ہے ہی نہیں کس چیز کا اجر کس چیز کی جزا تم دو کہ اجر رسالت تم دو کہ میں نے جو کار رسالت کیا جو میں نے تمہارے ساتھ تمہارے لیے نبوت پہنچائی تمہارے لیے دین پہنچایا تمہارے لیے قرآن پہنچایا سب کچھ جو پہنچایا تمہیں انسان کا بچہ بنایا یہ سیدہ کے الفاظ ہیں سیدہ نے بھرے دربار میں کہا تھا کہ تم وہ ہو کسی سے کہا تھا کہ تم وہ ہو کہ تمہیں بھی اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی دھونے شرمگاہ کے دھونے کا طریقہ نہیں آتا تھا تمہیں یہ طریقہ نہیں آتا تھا کہ کھانا کس جگہ پر ہے اور کس جگہ پہ انسان رفع حاجت سے فارغ ہو یعنی جس جگہ پہ تم کھاتے تھے اسی جگہ پہ رفع حاجت کر لیا کرتے تھے یہ میرے باپ نے تمہیں دین سکھایا کہ جب کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھ دھو لیا کرو کہ اس پر کچھ غلاظت کچھ جرمز کچھ گندگی لگی ہو تو آداب سب کچھ سکھائے یعنی وہ دین جو بیت اللہ اور بیت الخلا دونوں کے احکام بتا رہا ہو وہ مکمل دین رسول اللہ پہنچا رہے ہیں اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے یہ جو تمہیں ہر چیز بتائی اللہ نے گھر تک کا بتایا کچھ بھی نہیں چاہیے کیا چاہیے مودت فی القربى میرے قرابت داروں سے محبت کر لو تو کیا محبت کیا ہوتی ہے دیکھیں میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں اور وہ اس دنیا سے چلا جائے میرا کوئی بھائی اگر کہے کہ بھائی مجلس کی کیا دلیل ہے
تو آپ کو میں دلیل دے دیتا ہوں، تو سن لیجیے دلیل۔ میرا کوئی بھائی اس دنیا سے چلا جائے، میرا کوئی دوست، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار جس سے مجھے بہت محبت ہو، بہت چاہتا ہوں میں اس کو، وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو کیا کروں گا میں؟ اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ یا میں اس کے لیے ذکر خیر کروں گا، ذکر کروں گا، یہ بڑا اچھا شخص تھا، اس کی نیکیوں کو یاد کیا جائے گا، بڑا اچھا شخص تھا، یا اس کے نام پر کوئی خیر کروں گا، یا اس کا ذکر خیر ہوگا، یا اس کے نام پر کوئی خیر ہوگا۔ مثلا کھانا کھلا دوں گا، پانی پلا دوں گا، کسی کو رہائش دے دوں گا، یہی کر سکتا ہوں، اور کیا کروں گا؟ یہ کم از کم طریقہ کار ہے کسی عزیز کو یاد کرنے کا، کہ اس کو یاد کیا جائے تو اس کا خیر کا ذکر کیا جائے، اور اس کے نام پر کچھ خیر کیا جائے، کچھ کھلا دیا، کچھ پلا دیا، کچھ دے دیا کسی کو۔ تو یہی مجلسیں ہی تو ہیں کہ حسین جو خیر البریہ تھے، جو مجسم خیر تھے، جو مجسم نیکی تھے، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا ذکر کر لیا، یہ مجلسیں اس کی دلیل ہیں۔ ان کے نام پر نیاز کھلا دی، یہ تبرک اس کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو پلا دیا تو سبیلیں، یہ دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ فطرت میں رکھا اللہ نے۔ یہ اگر کوئی کہے نا مجلس کی کوئی دلیل نہیں، تو آپ فطرت سے ہٹ رہے ہیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کا ذکر کیا جائے اور خیر کی مجلس کو کی جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ حضرت گرامی، ہمارا عنوان یہاں پر رکا کہ سورہ فرقان میں پروردگار نے ذکر کیا، سورہ قلم کی آیت بھی پڑھ رہا ہوں، سورہ فرقان کی بھی، مسلسل اخلاق اہل بیت کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جو میری مثال، میری کوشش میں آپ کی خدمت پیش کر سک رہا ہوں کہ رسول گرامی کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب اخلاق کے بہترین درجے پر سورہ قلم کی آیت ہے، اور سورہ فرقان میں عباد الرحمن اللہ کے بندوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے بندے کس اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی در حقیقت یہ تو اہل بیت کی صفات پروردگار بیان کر رہا ہے، لیکن یہ اخلاق اگر ہم اپنا لیں تو کچھ ان کی سیرت پر چل سکیں گے۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سجدے میں اور قیام میں اپنی راتوں کو گزار دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی اخلاق ہے۔ یہ میں نے کل آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ یہ اخلاق ہے، اس کو عبادت کہہ کر نکال نہ دیا جائے اخلاق سے، کہ یہ تو عبادت ہے، اخلاق نہیں ہے۔ عبادت ہے تو اخلاق ہے۔ اگر کوئی اللہ کا کو سجدہ نہیں کرتا تو اللہ کا اگر چور ہے، اللہ کی عبادت کا خائن ہے۔ ایک حدیث پیش کر کے میں اگلی آیت کی طرف بڑھوں گا۔ امام نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ مولا میں نماز کو مجھ سے قضا ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، سنیے گا اس حدیث کو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، متعمدا جان بوجھ کر، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس سے کہا کہ کیوں مولا، جان بوجھ کر اگر نماز ترک کر دی تو کافر کیوں ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ دیکھ، ہر گناہ جو تو کرتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی شہوت ہوتی ہے، کوئی لذت ہوتی ہے، یا کوئی غصہ ہوتا ہے۔ انسان قتل کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا ہر گناہ کے پیچھے انسان کی خواہشات نفسانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خواہشات نفسانی ہوتی ہے۔ چھٹے امام فرما رہے بعض گناہ میں انسان کو لذت ملتی ہے، شہوت والے گناہ ہوتے ہیں۔ مثلا گالیاں جو دیتا ہے اس کو بڑی دلی تسکین ملتی ہے، کسی کی
تذلیل کرتا ہے، وہ توہین کرتا ہے، اس کو بڑی تسکین ملتی ہے. اور بہت سارے گناہ جو انسان کرتا ہے، جنسی گناہ کرتا ہے، شہوت کو تسکین ملتی ہے. تو کہا ہر گناہ میں کسی نہ کسی چیز کو تسکین ملتی ہے تیرے نفس میں. کہا مگر اگر تو نماز کو چھوڑ رہا ہے، سجدے کو چھوڑ رہا ہے، تو کس چیز کو تسکین ملی تیرے؟ یعنی اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو کس چیز کو تسکین ملی؟ کہا پھر تو کسی چیز کو تسکین نہیں ملی. اس سے کہا یعنی اگر میں نے جان بوجھ کے مغرب اور عشاء نہیں پڑھی تو کیا کوئی سیٹسفیکشن ملی؟ نہیں ملی. کہ بس صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ جب تو نے اللہ اکبر نہیں کہا تو اس کا مطلب تو اکبر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، یا تو اپنے آپ کو اکبر سمجھ رہا ہے، یا تو اللہ اکبر کہہ دے. کیوں نہیں کہہ رہا اللہ اکبر؟ اس لیے امام نے فرمایا ہر گناہ کے پیچھے کسی نہ کسی نفسانی خواہش کو تسکین ملتی ہے، مگر نماز ترک کرنے میں چونکہ کسی شہوت کو تسکین نہیں ملتی، لہذا اگر جان بوجھ کے نماز ترک کر رہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا لہذا ذریعہ انسان دیکھیں کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، کبھی کسی سفر میں ہوتا ہے، رہ جاتی ہے، نماز ترک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان معصوم نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر نمازوں کو ضائع کرنا، خراب کرنا، فاسد کرنا، برباد کرنا، یہ امام کو پسند نہیں. اہل بیت اطہار کا ماننے والا نہیں. بس اس سے آگے کچھ اور گفتگو نہیں کروں گا. اب ایک اور بات جو امام فرما رہے ہیں، جو پروردگار فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ الذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب انفاق کرتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، بیجا خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکانا بین ذالک قواما، اور اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. اچھا یہ آج کل ہمارے اپنا خرچہ کرنا ہو نا آپ کو، تو آپ نہیں دیکھتے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کسی کو ٹونٹ یا طنز نہیں کر رہا، کہ اگر مجھے اپنا خرچہ کرنا ہو نا تو میں نہیں دیکھتا کہ یہ چیز ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں ہے، خرچ کر لیا. لیکن آج کل یہ چل گیا ہے، رواج چل گیا ہے، یہ اتنی مہنگی نیاز، اتنا خرچہ کر دیا نیاز پر. حسین ابن علی کے نام پر اگر کوئی خرچ کرتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا تو دوسرا فوراً اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا مہنگا علم سجانے کی کیا ضرورت تھی، اس میں تو فلاں کی شادی ہو جاتی. جی ان کی شادی بھی امپورٹنٹ ہے، مگر حسین کی عزا بھی ضروری ہے. یہاں سے کم کر کے وہاں نہ دیجیے، اس کے لیے الگ کام کیجیے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھائی بہت بھوکے رہ لیے رمضان میں، تو بہت زیادہ بھوکے رہتے ہیں رمضان میں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں ہر شخص رمضان میں بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، میں جو ہے وہ ربیع الاول میں بھوکا رہوں گا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ نے فرض رمضان میں کیا ہے تو رمضان میں بھوکا رہنا ہے. تو وہاں کا اٹھا کے وہاں، یہ دین نہیں ہے. جو دین ہے وہ دین ہے. یہاں سے بجٹ کاٹ کے وہاں پہ اپنائیں گے. اپنی شادیوں سے خرچہ کم نہیں کریں گے، اپنے لگژری کپڑوں سے خرچہ کم کر کے کسی کی شادی کے لیے پیسے دیتے ہوئے جان جائے گی. کپڑا پہننا ہے تو بہت مہنگا، 5,000 روپے گز والا کپڑا پہنیں گے، 3,000 روپے گز والا کپڑا پہنیں گے. انتہائی مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے، خود نے انتہائی کپڑا پہنا ہوا، مہنگا کپڑا پہنا ہوا. جیسے ہی نیاز کی باری آئی، جیسے ہی امام حسین کے در کی باری آئی، یہ تو آپ نے اصراف کر دیا. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ اب اس پہ روایت سنیے. امام حسن کا جب دسترخوان لگا کرتا تھا، ہر شخص آتا تھا دسترخوان سے کھاتا تھا، اور دسترخوان بھی کمال کا دسترخوان کا وقت کھانے کے لیے دسترخوان نہیں تھا. مولا حسن تو نقدی بھی دیا کرتے تھے، مولا حسن تو سواری بھی دیا کرتے تھے، مولا حسن تو گھر بھی دیا کرتے تھے. تو حاکم شام کو جب معلوم ہوا، حاکم شام یزید کا باپ،
یزید کا بھی باپ. تو اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے امام حسن کو لکھا. شام تک خبر پہنچ گئی کہ مدینہ میں ایک ایسا دسترخوان لگتا ہے کہ اگر کوئی جائے تو سیر ہو کر آتا ہے. اچھا نقصان شام والے کا کیا ہو رہا تھا؟ شام والے کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ جب شام سے لوگ آتے تھے سامان تجارت لے کے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھوکے پیاسے سب سے پہلے دسترخوان حسن پر جاتے تھے اور فقط کھا کے نہیں اٹھتے تھے، اپنی روح کو سیر کرا کر اٹھتے تھے. اور شام میں پہنچتے تھے تو اعتراض کرتے تھے کہ تیری حکومت باطل ہے، تیرا طریقہ باطل ہے. تو اس نے امام حسن کو لکھا، خط لکھا ایک جملے پر کاف کہ لا خیر فی الاسراف. یہ جو آپ اسراف کر رہے ہیں نا، اتنا سالہ کھلا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا بھی رہے ہیں، بانٹ بھی رہے ہیں، سواریاں بھی دے رہے ہیں، گھر بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی رہائش کا انتظام، سب کچھ. لا خیر فی الاسراف، یہ ضائع کرنے میں، پیسہ ضائع کرنے میں، مال ضائع کرنے میں خیر نہیں ہے. امام نے اسی کا ورق بدل کے پیچھے جملہ لکھا اور الفاظ بدل دیے، کہا لا اسراف فی الخیر. کیا کہا امام نے؟ امام نے فرمایا کہ خیر میں کوئی اسراف ہی نہیں ہوا کرتا. خیر ہوا کرتا ہے، جتنا بھی کر لیا جائے ہمیشہ خیر رہا کرتا ہے. کوئی یہ نہ کہے اتنی مہنگی نیاز، جی اتنی مہنگی نیاز اچھا لگتا ہے کہ حسین کے نام پہ خرچ کیا جائے، اچھا لگتا ہے کہ غازی عباس کے نام پہ خرچ کیا جائے. ہاں زمانے کے مسائل، حوادث، پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں، اس کے لیے ایک الگ اہتمام کیا جائے. سارا سال تو کبھی آپ کو یاد نہیں آتا کہ کسی یتیم ماں کی شادی ہونی ہے، کسی غریب کا گھر بننا ہے. جیسے ہی صف عزا بچھنا شروع ہوتی ہے تو 2 4 5 لوگ، ہمارے وہاں پر تو ہم اپنے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے وہاں پر 4 5 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ یوں نہ کریں، یہ یوں نہ کریں. آپ بتائیں کہ حسین ابن علی کا کیسے کریں گے، حسین ابن علی کے درگاہ میں کیسے خرچ کریں گے. حضرت موسیٰ سے کہا تھا، میں نے روایت پیش کی کہ آج کچھ نئے چہرے، من انفق من مالہ درہما، 1 درہم جو حسین کی خاطر خرچ کرے گا، اے موسیٰ میں 70 درہم اس دنیا میں عطا کروں گا، 70 درہم میں اس دنیا میں اس کو عطا کروں گا. لہذا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے. لوگ آتے تھے علی ابن ابی طالب کے پاس، یا علی کچھ عطا کیجئے، مولا آپ کچھ عطا کیجئے. ایک خاتون آئی امام حسین کے پاس، میں نے کہا تھا کہ آج میں امام حسین کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. تو ایک خاتون تھی، پہلے یہودی تھی، بعد میں مولا کی چاہنے والی ہو گئی. بیٹے کا معاملہ تھا اور بیٹے کے دل میں کوئی مسئلہ تھا. اس کے دل کے علاج کے لیے کسی گھوڑے کے دل کی کوئی دوائی بنا کر اس کے دل کے، بیٹے کے دل کے علاج کے لیے ضرورت تھی. وہ گئی. اب وہ طبیب یہودی تھا، خاتون یہودی سے مولا حسین کی چاہنے والی ہو گئی تھی. طبیب جو ماہر تھا نا، ڈاکٹر جو ماہر تھا، اس نے کہا یہ تو ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو اس کو ایک ایسا علاج بتایا جائے ذرا مشکل ہو، اور اس سے کہا جائے کہ بھائی جس کی ماننے والی ہے اس سے لے آؤ. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہارے بیٹے کا علاج تو ہو جائے گا، مگر بیٹے کے علاج کے لیے ایک گھوڑے کا دل چاہیے جس کو میں سکھاؤں گا، اس کو پیسوں گا، اس سے دوائی بناؤں گا. وہ دوائی میں جب دوں گا تمہارے بیٹے کے دل کے علاج کے لیے، تب جا کے وہ تمہارے بیٹے کا دل کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب گھوڑے کا دل چاہیے کا مطلب یہ کہ گاڑی کا انجن چاہیے. ایسے ہی ہے نا، گاڑی کا انجن چاہیے، اور گھوڑا خود اتنا مہنگا. آئی امام حسین کے پاس، تو مولا کہ میرے بیٹے کا معاملہ ہے، جوان بیٹا ہے، اور طبیب نے اس طرح کی دوائی سجیسٹ کی ہے، اور میں کیا کروں. امام نے کہا کہ کوئی بات نہیں. امام حسین نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے استبر میں تو بہت گھوڑے ہیں.
ایک گھوڑے کو غلام سے کہا کہ اسے ذبح کرو، اس سے دل نکالو، اس کو دے دو. وہ لے کر تھال میں وہ لے کر چلی گئی طبیب کے پاس. طبیب نے پوچھا کہ یہ سیاہ گھوڑے کا ہے یا سفید کا ہے؟ اس نے کہا بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سفید کا ہو یا سیاہ کا؟ کہا نہیں بہت فرق پڑتا ہے. کہا جو میرے مولا نے ذبح کروایا تھا وہ تو سیاہ تھا. کہا نہیں سفید گھوڑے کا دل چاہیے مجھے تو. ابھی امتحان لے رہا ہے. بیچاری غریب خاتون وہ امام حسین کے پاس گئی. کہا وہ کہہ رہا ہے کہ سفید گھوڑے کا دل اگر دے دیا جائے. امام نے کہا اچھا وہ سفید گھوڑا نایاب ہوتا ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں. ایک سفید گھوڑا منتخب کیا، اسے ذبح کروایا، اس کا دل اسے دیا. لے کے جب پہنچی کہ بھائی یہ ہے سفید گھوڑے کا دل، یہ اب دوسرا دل لے کر آئیے. وہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ 4 سال کا تھا یا 6 سال کا تھا؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم. کہا ذرا پوچھ کر آئی. امام نے کہا کہ 4 سال کا گھوڑا تھا. کہا نہیں 6 سال کا گھوڑا چاہیے سفید. یہ کیسی عجیب شرط ہے کہ 6 سال کا سفید گھوڑا چاہیے. کہا وہ تھوڑا سا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ پھر آئی. کہا وہ تو یہ کہہ رہا ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں، ایک اور ایسا گھوڑا ہے میرے پاس. امام نے اسے بھی ذبح کروایا، ایک اور دل دے دیا. کہا وہ ایک بات تو بھول گیا میں، یہ نر کا ہے یا مادہ کا ہے؟ نر کا ہو یا مادہ کا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی تم نے کب سے گھوڑا لگا رکھا تھا تو یہ اس نر کا گھوڑا ہے. کہا نہیں ایک مادی کا چاہیے کہ جو 6 سال کی بھی ہو، سفید بھی ہو، اور اس کا دل چاہیے. اب وہ پھر آئی امام کے پاس. اب چوتھا گھوڑا امام نے منگوایا، امام کے سبب میں نہیں تھا. اس طرح کا جس طرح کی اس کی شرطیں تھی ویسا ذبح کروایا. خرید لیا امام نے. اور آگے تیرا بچہ اگر بچتا ہے تو کوئی بات نہیں. اب وہ لے کر پہنچی. اس نے کہا تو یہ کہاں سے لے کر آ رہی ہے؟ گھوڑے کے دل کہاں سے لے کر آ رہی ہے؟ کہاں سے کیا مطلب ہے؟ کہا مختلف جگہوں سے تیرے رابطے ہوں گے تو الگ الگ لوگوں نے ذبح کیے ہوں گے. کہا جی نہیں، ایک ہی در ہے جہاں پر میں ایمان لائی ہوں وہیں سے سب مل جاتا ہے، در جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کب ملوا سکتی ہے اس سے؟ اس خاتون نے امام حسین سے ملوایا. میں نے بہت دفعہ عرض کیا تھا، اس پورے عشرے میں عرض کر چکا. اس نے رخ انور امام حسین کو دیکھا. کہا آپ ہیں جو یہ ذبح کر کے دے رہے ہیں؟ کہا یہ رسول اللہ کے دین پر ایمان لے آئی ہے، میری موالی ہے تو دے رہا ہوں. کہا آپ کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے جد کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کہا رک تیرے ایمان کو میں مکمل کر دیتا ہوں، ابھی یقین تیرا کامل ہوا نہیں ہے. یہ جو مردہ ہے نا جن کے دل تیرے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کو بغیر دل کے زندہ کر کے دکھاتا ہوں کہ میں فخر عیسیٰ ہوں. سلام پڑھے محمد و آل محمد. عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مگر بغیر دل کے زندہ کرنا تو کام نہیں ہے نا عیسیٰ کا. یہ حسین ابن علی کے زندگی کا معجزہ ہے. بہت معجزے ہیں اہل بیت اطہار کی زندگی کے. لہذا اخلاق کیا ہے کہ جب دیجئے اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے. بیجا خرچہ اسراف کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے آج تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. دیکھیں جہاں پہ 100 روپے خرچ کرنے وہاں پہ آپ نے 120 روپے خرچ کیے فضول میں، جبکہ آپ کا 100 روپے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ اسراف ہے. اور کنجوسی کیا ہے؟ جہاں 100 روپے خرچ کرنے وہاں یا تو خرچ ہی نہیں کر رہے یا کوشش کر رہے ہیں کہ 50 روپے میں مسئلہ حل ہو جائے. کیوں حل ہو جائے بھائی؟ ایک ہے تبذیر، یہ تو اور بہت بڑا گناہ ہے.
جہاں 100 روپے خرچ کرنے وہاں اپنے 500 روپے خرچ کر دیے. یہ شادیوں میں ہوتا ہے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. 100 روپے کا مسئلہ 1000 روپے میں, 10,000 روپے میں, لاکھ روپے میں, 2 لاکھ روپے میں کام ہو سکتا ہے. 50 لاکھ کی شادیاں پہنچا دی. تبذیر کبیرہ گناہ ہے. اس کا نقصان کیا؟ گناہ تو آخرت میں تو ہے, اللہ عذاب تو بے شک دے گا. دنیا میں جتنا اسراف کیا خرچ شمار ہی نہیں ہوتا. خرچ شمار نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ جب خرچ شمار نہیں ہوتا بچت شمار ہوتی ہے. بچت شمار ہوتی ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا خمس نکالنا پڑتا ہے. بچت کا خمس ہوتا ہے, 5واں حصہ نکالنا پڑتا ہے اہل بیت کی راہ میں. یعنی 50 لاکھ کی شادی کی 10 لاکھ میں ہو سکتی تھی, 40 لاکھ. آپ تو سمجھ رہے ہیں میں نے 40 لاکھ خرچ کیے, 40 لاکھ کا خمس بھی نکالو, 5واں حصہ بھی نکالو, اور اللہ سے توبہ بھی کرو کہ پروردگار میں نے گناہ کبیرہ کیا. میرے بچے کی شادی, میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ 10 لاکھ میں ہو سکتی تھی, میں نے 40 لاکھ اضافی لگائے. اب کم کیجئے نا خرچہ. حسین کے در پہ کیوں کم کرنا ہے آپ کو؟ یہاں کم ہو سکتا ہے. لہذا یہ وہ لوگ ہیں اہل بیت اطہار, وہ ہیں اخلاق والے, وہ لوگ ہیں اسراف نہیں کرتے لیکن روکتے بھی نہیں ہیں. عاطف طائی کی سخاوت کے بارے میں مولا کائنات سے نے کہا عاطف طائی اتنا سخی, اتنا سخی, اتنا سخی. عاطف طائی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب بچے بھی پڑھتے کتابوں میں کہ وہ ایک مہمان آیا تو ایک مہمان کو کچھ کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو عاطف طائی نے کیا یہ کہ اس نے گھوڑے کو ذبح کیا, اس کے کباب بنا کر کھلا دیا, اور وہ مہمان تو آئے تھے اس گھوڑے کو طلب کرنے کے لیے. عاطف طائی نے کہا کہ میں نے کھلا دیا. یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے. عاطف طائی مولا علی کے زمانے کا تھا, تو لوگوں نے کہا کہ یا علی عاطف طائی اتنا سخی, عیسائی تھا, کہ یا علی عاطف طائی اتنا سخی ہے کہ ایک دروازے سے اگر کوئی مانگنے جائے اور دوسرے دروازے پر جائے تو وہ دوسرے سے بھی عطا کرتا ہے, اور تیسرے سے جائے تو تیسرے سے بھی, اور چوتھے سے جائے تو چوتھے سے بھی, یہاں تک کہ 40 دروازوں سے عطا کرتا ہے. علی کے سامنے بیان کر رہا ہے. امام نے کہا اچھا تو ایک سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا بھائی, ایک سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ 40 تک جانے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ایک سے اتنا سیر کر دیتے ہیں, کبھی تمہارا پلٹ کر نہیں آتا کہ یعنی یہ چیز تو مانگنا. حتیٰ کہ ائمہ اطہار, کل ایک واقعہ ذہن سے رہ گیا تھا جو بات بیان کرنی تھی مجھے, کہ لوگ آتے تھے مولا سے بہت سی چیزیں مانگنے کے لیے, خاص طور پر عقیق فروزہ مانگنے کے لیے آتے تھے, اور یہ مستحب ہے میرے بچوں, میرے جوانوں, یہ مستحب ہے. اور آج کی شب کے حوالے سے میں حدیث بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا, 11ویں امام نے درود پڑھا محمد علیہ, مومن وہ ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ میں وتختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے, 11ویں امام کی صحیح سنت حدیث ہے. اور فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے. پھر فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو خاک پر سجدہ کیا کرتا ہے. پھر فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کرتا ہے. بسم اللہ ظہر اور عصر میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے, تمام فقہاء نے لکھا. جب بھی آپ ظہر پڑھیں تو ویسے تو قرأت کرنا آہستہ آواز میں قرأت کرنی ہے, الحمد دوسرے سورے کی, لیکن بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنی ہے. اور پھر فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو 40 کے روز امام حسین کی زیارت کرتا ہے. کل 40 ہے, کل چہلوں میں زیارت 40 آپ لوگوں کے موبائل میں انشاءاللہ ہوگی, نہیں تو کتابوں میں درج ہے. ویسے زیارت عاشور کے دن کے لیے, عاشور کے دن کے لیے زیارت عاشورہ امام نے تعلیم دی ہے. 40 کے دن کے لیے چھٹے امام نے زیارت 40 تعلیم دی ہے. بہت لمبی چوڑی نہیں ہے زیارت عاشورہ, جتنی لمبی بھی نہیں ہے, 10 منٹ لگیں گے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی اردو پڑھ لیجیے, 10 منٹ نکال سکتے حسین ابن علی کی خاطر. مومن وہ ہوتا ہے جو چہلوں کے دن حسین ابن علی کو یاد کرتا ہے. لیکن ایک تو وہ ہے جو امام حسین کے در پہ پہنچے میں اللہ ہم سب کو پہنچائے.
لیکن جب ہم نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے لیے امام نے زیارت نامہ تعلیم دیا ہے. ہم زیارت نامہ پڑھیں, امام حسین کو سلام پیش کریں. زیارت کے بعد 2 رکعت نماز اگر پڑھ سکیں, مینڈیٹری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, پڑھے تو بہت اچھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا مومن دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے, سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے. تو اب اس زمانے میں لوگوں کے پاس حقیق فیروزہ ہوا نہیں کرتے تھے, لوگ مولا سے مانگنے آیا کرتے تھے. بھئی آخری بات کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا. ابو ہاشم جعفری امام حسن عسکری کے پاس کہتے کہ میں امام کے پاس میں جب آیا بہت ساری باتیں سامرہ میں امام ہے, بغداد سے تھوڑا دور. کہا میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, بہت سارے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور باتیں کرتے 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 مغرب کی سلطی آ گئی. اصحاب بھی کھڑے ہوئے اور امام بھی, لوگ خداحافظ کر کے جانے لگے تھے, امام بھی خداحافظ کرنے لگے, کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا, امام کو بھی نماز پڑھنی ہے, صاحب کو بھی نماز پڑھنی ہے. میں بھی جانے لگا. اچھا مانگنے کیا آیا تھا؟ عقیق, لیکن بھول گیا. عصر سے آیا ہوا تھا, مغرب کا وقت ہو گیا, باتوں میں اتنے منہمک ہو گئے, اتنے بزی ہو گئے امام کے ساتھ گفتگو کرنے میں, ذہن سے بات نکل گئی. ہوتا ہے اکثر, سوچ کے جاتے ہیں شب چہلم ہے, مصائب ہوں گے, علم عباس سے لپٹ کے یہ باتیں کریں گے, ذہن سے بات نکل جاتی ہے. جب گھر لوٹتے تو یاد آتا ہے ارے یہ حاجت تو مانگی نہیں. ہوتا ہے. تو ان کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا نہیں مانگا. تو جیسے ابو ہاشم جانے لگے, ابو ہاشم سے امام نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے کہا مولا ملنے آیا تھا تو جا رہا ہوں. امام نے کہا تم ملنے تھوڑی آئے تھے. اچھا ابو ہاشم کہنے لگے نہیں مولا میں آپ سے ملنے آیا تھا. یعنی وہ قسمیاں کہنے لگے کہ میں ملنے آیا تھا. امام کہنے لگے تم حتماً مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے. کہنے لگے پھر کس لیے آیا تھا؟ امام نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کے ابو ہاشم کو دی. کہا ابو ہاشم عقیق مانگنے آئے تھے, مگر امام اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دے رہا ہے. بنوائی کی قیمت بھی بچے گی, علی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. امام سے اگر آپ کبھی التجا کرنا چاہ رہے ہو, ذہن سے رہ جائے تو امام خود عطا کر دیا کرتے ہیں. ہاں پھر امام نے ایک جملہ کہا, آخری جملہ پیش کر کے منظر. امام نے کہا اے ابو ہاشم ہم سے مانگنے میں شرم نہ کیا کرو. ان سے کیسے کہوں گا؟ ان سے نہیں کہیں گے تو ان سے کہیں گے. در کی ٹھوکریں کھانے سے بہت بہتر ہے کہ اہل بیت کے در پر اپنا سر جھکا دیا جائے, اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے کہ مولا جو کچھ ہوں ادنا سا ہوں مگر آپ کا ہوں. بزرگان گرامی, نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں, درمیانی روش اختیار کرنا اخلاق ہے. اخلاق یہ ہے کہ جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے وہاں اتنا خرچ کرنا چاہیے. اگر آپ کنجوس رویے سے اپنی زندگی گزاریں گے, مولا فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کتنا احمق ہے وہ شخص کنجوسی سے زندگی گزار رہا ہے, حساب دے گا امیروں والا. کروڑ پتی آدمی ہے, روپے کا حساب دے رہا ہے دوستوں سے, عزیزوں سے. ایک چھالی اور ایک سگریٹ بھی کسی کو پلا دی, کھلا دی, ایک چیز بھی کسی کو دے دی 10 روپے کی, تو اپنی نوٹ بک میں لکھ دیا آج فلاں کو اتنا دیا. چھوڑو یار, تم اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے. کنجوس آدمی جب زندگی گزارے اس طرح سے, حساب کروڑوں والا دے گا, امیروں والا دے گا, زندگی گزاری غریبوں والا. یہ نہ کیجیے. لیکن اسراف بھی نہ کیجیے, جہاں 100 روپے خرچ کرنے 1000 روپے خرچ کر دیے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. بس ابھی گرامی, آج شب چہلم
جب شہزادی سکینہ کی شہادت ہو گئی نا، شہزادی سکینہ کی شہادت ہو گئی، خواتین آیا کرتی تھی سننے کے لیے جناب شہزادی سکینہ سے ان کے بابا کا قصہ کہ ان کے بابا پر کیا بیتی. لیکن ایک دفعہ جب آئی تو جناب زینب نے خبر دی کہ وہ بچی کے جس کی کہانی تم سنا کرتی تھی نا، وہ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی. وہ عورتیں، شام کی عورتیں، وہ گئی اپنے مردوں کے پاس، کہنے لگی تمہیں خوف نہیں آتا اللہ کے عذاب سے؟ یزید نے حسین کے کنبے پر جو ظلم روا رکھا ہے کہ 3.5 سالہ بچی پیاسی اسی زندان میں شہید ہو گئی، اسی زندان میں اس کی قبر بنی ہوئی ہے. جب اس قدر دباؤ پڑا مردوں پر، شام میں انقلاب آنے لگا، یزید کو اپنے تخت کے الٹنے کا خوف ہونے لگا. اس نے داروغہ سے کہا کہ سید سجاد کو بلایا جائے. سید سجاد کو لایا گیا. یزید نے کہا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ اہل بیت کو ہم آزاد کر دیں. خوف ہے تخت کے الٹنے کا، تب جا کے آزاد کر رہا. 1 سال سے پہلے، 1 سال سے، یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے. کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کو آزاد کر دیں، چنانچہ آپ اس کی تیاری کیجیے. سید سجاد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو جب چاہے گا تو قید کرے گا اور جب چاہے گا تو آزاد کرے گا؟ اس بارے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد اگر ہم آزاد ہونا چاہیں گے تو آزاد ہوں گے. یہ جملہ سید سجاد کا بتا رہا ہے کہ سید سجاد فاتح کربلا ہیں. سید سجاد خیمے میں گئے کہ پھوپھی اماں یزید ہم کو آزاد کرنا چاہتا ہے، کہ اس سے کہو کہ ہماری شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو وہ پورا کرتا ہے تو ہم آزاد ہوں گے، ورنہ ہم اسی قید خانے میں بیٹھے ہیں. شرطیں وہی رکھتا ہے جو فاتح ہوا کرتا ہے، جو جیت جایا کرتا ہے وہ شرطیں رکھا کرتا ہے. سید سجاد سے پوچھا آپ کی پھوپھی کی کیا شرطیں ہیں؟ کہ میری پھوپھی کی شرطیں یہ ہیں کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے، سکینہ کی چھینی ہوئی بالیاں واپس کی جائیں، علی اصغر کا جلا ہوا چولہا واپس کیا جائے، ہماری لوٹی ہوئی ردائیں واپس کی جائیں، ہمارے نوکے نیزہ پہ اٹھائے ہوئے سر واپس کیے جائیں. کا پہلی شرط تو ہماری یہ ہے. کا دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہمیں کھل کے رونے نہیں دیا گیا. جب بھی ہم رویا کرتے تھے نا تو ہمیں زوردار تازیانے مارے جاتے تھے، زوردار کوڑے مارے جاتے تھے، کبھی تماچے مارے جاتے تھے. ہم جی بھر کے روئے نہیں ہیں، بس ایک ایسا اہتمام کیا جائے کہ ایک مجلس منعقد کی جائے اور شام والیاں آئے اور ہمیں پرسہ دے سکیں تو ایک مجلس یزید اپنے ہی دربار میں منعقد کرے. اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ میں اپنے بھائیا کا چہلم کرنے کے لیے کربلا میں جانا چاہتی ہوں. پہلے کربلا جاؤں گی، وہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ جاؤں گی. ہاں کربلا کے بارے میں تو میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا. مگر یزید نے شرطوں کو مان لیا. ایک شامیانہ سجایا گیا یزید کے محل میں. شام کی عورتوں کو اطلاع دی گئی کہ ہاں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب، جناب رقیہ، تمام کی تمام مستورات اہل حرم پرسہ لینے کے لیے موجود ہیں. آؤ شام کی عورتوں، آؤ تم پرسہ دو.
ہاں بس اب ایک مرتبہ سر آنا شروع ہوئے، تشت میں سر آنا شروع ہوئے. ایک چھوٹا سا سر آیا جسے دیکھ کر بیویوں نے رونا شروع کر دیا. ہائے 6 مہینے کا سر ہے. بیویوں نے سر کو پیٹنا شروع کیا. شام کی عورتوں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ کیا ماں مر نہیں گئی؟ جناب رباب نے کہا ارے میرے اصغر کا سر ہے، ماں زندہ ہے. اصغر کے سر کو جناب رباب نے اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. آج شب چہلم ہے، اپنی آنکھوں کو نم کیجئے، حسین کے گھرانے کو یاد کیجئے. ہاں سنیے گا. ایک مرتبہ چاند سا خوبصورت سا چہرہ سر آیا تشت میں. لوگوں نے پوچھا ارے کیا اس کی ماں مر نہیں گئی؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے، لیلا زندہ ہے، لاؤ اس سر کو ہمارے حوالے کرو. جناب لیلا نے اس سر کو لیا. ایک اور سر آیا، چاند سا ٹکڑا ہے، یہ بھی قاسم نام ہے، ماں ام فروا. جناب قاسم کے سر کو لیا. اور اب ایک سر آیا، تمام بیویاں کھڑی ہو گئی. ہاں حسین ابن علی کا سر، بیویاں کھڑی ہو گئی. ارے آقا آپ کا سر آیا، مولا آپ کا سر آیا. جناب زینب نے لبک کے استقبال کیا. آئیے آقا. اپنے سر کو ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا. آقا کیا بتائیں، بس لٹی ہوئی عورتیں بیٹھی ہیں، مستورات اہل حرم بیٹھی ہیں. نو ننے سر اور آئے. بس ختم ہوئے، مسائب ختم ہوئے. آپ نے رو لیا نا تو مسائب ختم ہوئے. 2 ننے سر آئے، لیکن کسی بیوی نے کچھ نہیں بولا کہ ارے میں وارثہ ہوں. تو منادی نے ندا دی کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ ان 2 سروں کے نام کیا ہے؟ ایک بیوی نے پکار کے کہا ان 2 سروں کے نام اون محمد ہے. 4 اور 5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، اون محمد. ادھر جناب زینب نے کہا ارے وارثہ زندہ ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ حسین کا پرسہ لوں یا اون محمد کا؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون.